ابو کی آواز چینج ہو جاتی ہے، اور ان کے ابو کی جب آواز چینج ہوئی تو وہیں پر میری پیاریوں ظاہر ہے شور شرابہ مچ گیا، چیزیں خراب ہو گئی، اور فوراً سے انہوں نے اپنے تایا وغیرہ کو کال کی جو کہ ان کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تایا ابو کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، آپ جلدی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ان کی آواز نہیں ہے، یہ نہیں بول رہے ہیں۔ اب کہتی ہیں کہ کرت آپی یہ ریالٹی بیس بات ہے میری پیاریوں، کائنڈلی ان کی سٹوری کو کوئی جج نہ کرے اور کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوا ہے یہ اس تکلیف میں، پھر بھی مجھے اجازت دے رہی ہیں بتانے کی، یہ سب کچھ ظاہر ہے وہ سنیں گی، انہیں وہ ساری چیزیں یاد آئیں گی اور بڑی محنت کے ساتھ یہ ان چیزوں سے باہر نکلے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ آج جب سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب میری پیاریوں اس ٹائم پر جب ان کے تایا ابو آئے ہیں گھر تو انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، تو فوراً سے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، ڈپریشن کی میڈیسنز وغیرہ پر ظاہر ہے ان کے ابو لگ گئے، اور ڈاکٹر ظاہر ہے اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، پیشنٹ ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، نیند کی دوائی دیں گے یا انجیکشن وغیرہ لگیں گے، تھوڑا نیند پوری کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے، سٹریس میں آ گئے۔ اب میری پیاریوں بیسیکلی جو وہ بچی تھیں جو ان کے گھر میں ان کی بھابھی آئی تھی، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں تھا، اور انہوں نے ظاہر ہے کھاتا پیتا گھر دیکھ کر، اچھے لوگ دیکھ کر اس بچے کو ٹریپ کر لیا ہوا تھا، اور وہ ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی تھی کہ باپ تنگ آ کر پریشان ہو کر بچے کو الگ کر دے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے نہ ہوں، اور بس سارا معاملہ ڈسٹرائے ہو جائے۔ لوگ اس حد تک جو ہے اپنی اولاد کو سیٹل کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کے اچھے گھر میں شادی کرنے کے لیے، ان خاتون نے یہ سب کچھ جو بھی تھا، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پروٹیکشن میں رکھے، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا۔ اب میری پیاریوں اس کے بعد یہ کہتی کہ آپی ابو جو ہے کچھ عرصے بعد گھر آئے ہیں، اور کہتی ہیں کہ آپی ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میری امی صرف ایک بات کہتی ہیں، بار بار ریپیٹ کرتی تھی کہ میرے گھر کو نظر کھا گئی ہے، نظر نے ختم کر دیا میرے گھر کو، پتہ نہیں کس کی حسد ہے کیا نہیں ہے۔ اب کہتی کہ آپی میں تو یہ بھول ہی چکی تھی، یہاں پر جو بچی جاب کرتی ہیں ان کی ظاہر ان سے ایک بار ڈسکشن ہوئی تھی، تو کہتی ہیں اچانک سے اس کا میسج خود ہی سے آتا ہے کہ بتاؤ سب ٹھیک ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اور بھابھی کیسی ہے بتاؤ، سب کچھ مطلب شادی ہوئی ہے تم نے کہا تھا بتاؤ گی، تو انہوں نے اچانک سے شیئر کیا کہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے تم سے ڈسکشن کرنی تھی اس بارے میں، اور تمہیں میں بتاؤں کہ یہ سب کچھ ہمارے گھر میں ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ تم فوراً ہی جو ہو کل اپنی امی کو اور خود جو ہو ہمارے گھر آؤ، ہماری طرف آؤ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے کیا ہے یا آخرکار ہو کیا رہا ہے۔ یہاں سے میری پیاریوں ان کی میری فرسٹ ملاقات ہوتی ہے جب یہ اور ان کی امی جو ہیں ہمارے پاس آتی ہیں، اور ہمارا ظاہر ہے 6-7 لوگوں کا جو بھی پینل ہے ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے ڈسکشن کی، تو ظاہر ہے کچھ پتا چل گیا، سمجھ آ گئی چیزیں کافی کچھ، تو اس کے بعد صرف ہم نے ان کو ایک بات کہی کہ آپ لوگوں نے نکاح کیا تھا بچوں کا، کوئی غلط کام نہیں کیا، بہت اچھی بات ہے کہ نکاح میں آپ لوگ ہرڈل نہیں بنے، آپ لوگوں نے آسانیاں کی ہیں، اور انشاءاللہ اس نیت کی صدقے سے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر کا ماحول ٹھیک کر دیں گے، اور انکل کو مزید میڈیسن وغیرہ مت دیجیے گا، کیونکہ یہ میڈیسن کا ایشو لگ ہی نہیں رہا، میڈیکل پرابلم لگ نہیں رہی ہے، آپ جسٹ جو ہے انہیں مطلب کچھ صورتیں بتائی گئی، اور پراپرلی ایک تھراپی سیشن سٹارٹ ہو گئے ان کے ابو کے، کیونکہ سب سے پہلے ظاہر ہے ان کے ابو کو ٹھیک کرنا تھا۔ میری پیاریوں کہہ لو کہ آلموسٹ ان کے ابو کے 3 مہینے کے سیشنز ہوئے، جس میں سے ان کے ابو ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل ریکور کر گئے، اور ظاہر ہے ساری چیزیں سامنے آئی، سب کھلنے لگ گیا۔ اب آہستہ آہستہ جس نے بھی جو بھی ہوا تھا جیسے بھی تھا، وہ لوگ بھی شاید تھوڑا بہت سامنے آنے لگے۔ ظاہر ہے میری پیاریوں ہر کسی کی پرائیویسی ہے، وہ بات بتاؤں گی جو بتا سکتی ہوں، جو نہیں بتا سکتی وہ نہیں بتاؤں گی، اور یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حسد نظر اس حد تک ہے، اور یہ جو روزمرہ کی چیزیں اکثر ہمارے گھروں میں سے ہو کر گزر جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو ٹھیک بیٹھے تھے، کیوں لڑنے لگ گئے، کیا ہو گیا ہے؟ جو ماں باپ کبھی ہم نے لڑتے ہوئے نہیں دیکھے وہ کیوں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑنے لگ گیا، بیٹا باپ سے لڑنے لگ گیا، کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس سٹوری سے آپ کو یہ اس چیز کا شاید آنسر مل جائے کہ آخر کار یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، گھر کی در و دیوار کیوں خراب ہونے لگ جاتی ہے۔
اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے آپ کو کیڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں، گھر میں آپ کو یہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، پہلے تو کچھ نہیں تھا، اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن ایک آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے، اتنی عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے، اور جب ہم یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں نا کہ ہاں اگر یہ کسی کی سٹوری ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، تو میں بھی یہ چیزیں میرے لیے بھی اس ٹائم پوائنٹ ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، تو مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میں کل نماز پڑھ لوں گی یا میں ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے ابھی میں نماز پڑھ لوں گی، یہ نہیں سوچنا ہے، اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ فرض نماز کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں چیزیں اٹریکٹ کرتی بھی ہیں اور ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا شروع میں کہ قرت آپی ہم تو نماز بھی پڑھے تھے، سب کچھ تھا، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو میں نے ان کو اس ٹائم پہ کہا، میں نے کہا بیٹا دیکھو آپ نماز پڑھ رہی تھی شاید اسی لیے اب اللہ تعالیٰ آپ کو حل دینا چاہ رہے ہیں نا، اسی آزمائش کے تھرو اب سب ٹھیک ہونا ہے، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ الحمدللہ ان کے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے، ظاہر ہے جو ہمارا میلز کا سیکشن ہے اس میں ان کے ابو کا پراپرلی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہر چیز اس طرح سے چل رہی تھی، اور اللہ پاک کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ اب وہی بات ہے، جو دیواریں کہیں نہ کہیں مولڈ تھرو کر رہی تھی، وہی دیواروں میں سے مولڈ کہاں گئی ہے نظر نہیں آتی ہے، کچھ بھی غائب، سب ختم، اور ساری چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک جا رہی ہیں۔ اب ایک پوائنٹ آتا ہے میری پیاریوں، یہ بچی جو یہاں تک آئی ہیں جن سے ظاہر ہے ہمارا رابطہ ہوا، ہم نے پراپرلی ان کی فیملی کو، ان کے ابو کو، ان کی چیزوں کو ٹریٹ کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک ہوا۔ اٹیک اس طرح سے ہوا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جو ان کے ڈیز تھے وہ ڈیز بہت زیادہ بڑھنے لگے، ایج کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں 20 ڈیز اس طرح سے ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کچھ ہی دن ہوئے ہیں، کچھ ہی دن، اور 2 مہینے میں کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ان کی امی پریشان ہے، یہ پریشان ہے، اور ان دنوں جیسے کہ ان کی امی بہت زیادہ پریشان تھی کہ بڑی بہن اور بڑے بیٹے کا رشتہ آ جائے، تو اس ٹائم پر ان کے لیے اس طرح سے رشتہ آیا، اور اس انسان کا رشتہ آیا جو کہ ان کی دوست تھی کالج میں، اور ان کے بھائی جو کہ ان کو پسند کرتے تھے اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا، ان کا رشتہ ان کے لیے بھی آ گیا۔ اب مطلب تینوں بچوں کے نصیب اللہ تعالیٰ نے فوراً جگا دیے، ٹھیک ہے، ابھی مطلب سٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بہترین رشتے آ گئے، اور ادھر سے ان کی طبیعت اس طرح سے ہو گئی، آپ کہتی ہیں آپ ہی مجھ سے سویا نہیں جا رہا، میں کچھ کر نہیں پا رہی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، میں اٹھتی ہوں تو ایک دم سے مجھے چکر آتے ہیں۔ ان کے کچھ ٹیسٹ ہوئے جس بلڈ کا بھی ایشو آ رہا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہے بہت زیادہ 86%، اور ان کی جو انرجی نیگیٹو جو فیل کی گئی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی تھی، بہت زیادہ، اور ظاہر ہے ساری چیزوں کے بچی ہینڈل کر رہی تھی تو آف کورس وہ سب کچھ ہونا تھا۔ اب میری پیاریوں بات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں، اتنی 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 طاقت ہے نا کہ جس کے بارے میں آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جتنے لوگ مجھ سے تھیراپیز لے رہے ہیں اور جو مجھ سے میرے چینل کے تھرو بھی تھیراپیز لے رہے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے کچھ ہی دنوں میں دیکھا ہے، چیزیں بند تھیں وہ دروازے کھلتے ہوئے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں وہ طاقت چھپی ہوئی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ ڈیلی کی ایک پیاری سی ناول کی بک تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، دن کا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نکال کے قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو یوں کر لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، وقت لگتا ہے۔ ہم یہ تو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میری آزمائش کیوں نہیں ختم ہو رہی، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ آزمائش اگر آئی ہے تو ہم نے وہاں سجدے تک جانا ہے۔ جب میری زندگی میں بہت زیادہ ٹف ٹائم آیا تھا نا، تو الحمدللہ میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں کہ اس ٹائم میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دیں تاکہ میں اپنی اس ایجوکیشن، اس اسٹڈی کو لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اللہ تعالیٰ میں کسی کی ہیلپ کر سکوں، اور اسی طرح ان چیزوں کو آگے سپریڈ کر سکوں۔ اور آج میری پیاریوں، آج اگر میں بول بھی پا رہی ہوں تو میں اس قابل نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ صرف 5 وقت نماز ہے، وہ دل سے پڑھ لو،
دل کرے نفلی عبادات کر لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھو، پروٹیکشن کی دعائیں پڑھو، ڈیلی بیسس پر پڑھو، گھر آنے سے پہلے، گھر داخل ہونے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، یہ ساری دعائیں، یہ چیزیں کر کر تو دیکھو، پھر کہاں سے یہ نیگیٹو انرجی آئے گی، کہاں سے یہ چیزیں ہوں گی. جب ایسی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ کو یہ چیزیں بھی بھلا دی جاتی ہیں. میرے پاس اکثر میری اسٹوڈنٹس آ کر مجھے کہتی ہیں کہ میم ہمیں نا یہ چیزیں بھلا دی جاتی ہیں، ہم اکثر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان پر لیکن بیچ میں بھول جاتے ہیں. وہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس طرف ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے ہٹ کر دوسری جگہ پر آئیں. اور ایک اور بات، جب بہت زیادہ چیزیں آپ کی سموتھلی ٹریک پر جا رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم پر بہت زیادہ صدقہ دیا کریں، چیریٹی کیا کریں، کسی کی ہیلپ کیا کریں، دعائیں لیا کریں. دعا جو ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے، زندگیاں پوری کی پوری دعاؤں سے بدل جاتی ہیں میری پیاریوں. بہرحال ان کی سٹوری پر آتے ہیں. ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اوور فلو چل رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی ایج ہے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ان کی امی پریشان تھی، وہاں پر ان کے رشتے والے جو بیچ میں انتظار کر رہے تھے اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کوئی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ معجزے کا انتظام کر رہے ہیں. تکلیف آئی ہوئی تھی، بہت پریشان تھی، پیل ہو گئی تھی بیچاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا. اور دیکھو نا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا پیارا ریوارڈ دیا کہ جو بچی اپنے گھر والوں کے لیے اتنی کنسرن ہو رہی ہے، اتنا خیال کر رہی ہے، اپنے ابو کے لیے اس نے اتنی ایفرٹ کی، سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ابو کو بھی ٹھیک کیا، اس کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو گیا. کسی طرح لے کر الگ ہو جاؤں تو انہوں نے خود ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ہاں یہ غلطیاں میں نے کی ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں اب ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، میری زندگی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، اب میری طرف سے کوئی شکایت نہیں آپ لوگوں کو ملے گی. ان کے گھر والوں نے پھر کہا کہ ہم نہیں رکھنا چاہتے، ہم نہیں کرنا چاہتے اس چیز کو آگے، لیکن یہی سمجھایا کہ نکاح ہے، نکاح کو ختم کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو آپ لوگوں نے نکاح کیا ہے، رخصت کر کے بچی کو گھر لائیں، ٹھیک ہے. حسد، ایک جلن ہوتی ہے کہ جلدی سے بس میرا گھر الگ ہو جائے، میں لڑکے کو لے کر الگ ہو جاؤں، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، لیکن الگ رہ کر بھی وہ سکون نہیں آ پاتا. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ جوائنٹ سسٹم میں ہیں یا الگ ہیں، ایک وقت آتا ہے جب آپ کو آپ کے نصیب کی وہ ساری خوشیاں مل جاتی ہیں، وہ ساری گرہیں آہستہ آہستہ کھل جاتی ہیں، لیکن فوراً سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میں اس کو لے کر الگ ہو جاؤں، میرا شوہر باہر بیٹھا ہے وہ جلدی سے مجھے اپنے پاس بلا لے. آہستہ آہستہ سسرال والے بھی ایک انسان ہی ہوتے ہیں، اور سسرال والوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس بچی کو لا رہے ہیں وہ بھی ایک انسان ہی ہے، آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے. ہر ماں باپ اپنے بچوں کو نازوں سے ہی پالتے ہیں، لیکن بیٹیاں بھی، لڑکیاں بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ فوراً ٹرے میں رکھ کر ساری چیزیں سجی ہوئی نہیں ملتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، صبر ہوتا ہے، ہمت ہوتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرنا، صبر سے اچھے طریقے سے اپنی تربیت کو دکھاتے ہوئے آپ ان چیزوں کو آگے لے کر چڑھو. بڑے سے بڑے دل نرم ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ان کی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا صبر، پھر آپ پر ہوتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اور یہ ساتھ ساتھ باتیں اس لیے بھی سمجھا رہی ہوں تاکہ میری پیاریوں یہ چیزیں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن بھی کریں اور آپ لوگ کے کام بھی آئیں. اکثر میں اپنے سیشنز میں اس سے ریلیٹڈ ہی باتیں سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس حد تک محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. آپ نے اگر اپنی محبت سے ایک چیز بنائی ہے نا تو آپ اس کا بہت خیال کرتے ہو، آپ کہتے ہو اس پہ ایک اسکریچ تک نہ پڑ جائے. تو یہ کیسا پیار محبت عشق ہے کہ اسکریچ بھی ڈال رہے ہو، بازویں بھی خراب کر رہے ہو، اپنے ہاتھ بھی خراب کر رہے ہو، اور عشق میں اپنے آپ کو اتنا پاگل کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور کہہ رہے ہو یہ آزمائش ختم کیوں نہیں ہو رہی. آزمائش نے تب ختم ہونا ہے جب آپ نے اللہ پاک کے قریب ہو جانا ہے. آزمائش یوں نہیں ہے کہ یوں آئیے اور یہ پلیٹ میں آپ کو رکھ کر آپ کا گفٹ دیا جا رہا ہے اور آپ نے بس کہنا جی سب ٹھیک ہو گیا. لڑنا پڑتا ہے، زندگی سے لڑنا ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ. آپ جیسے زندگی گزارنے کے کتنے لوگ خواہش مند ہوں گے. ابھی آپ لوگ اگر سوچو تو آپ لوگوں میں سے شاید اگر کافی لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کریں گے کہ جب آپ کسی کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اوہو ان کے لیے معجزہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں میری زندگی میں بھی کب ایسا ہوگا. ہم سوچتے ہیں نا، میں بھی سوچتی ہوں، میری بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یا بہت ساری چیزوں سے میں بھی ابھی جنگ لڑ رہی ہوں اپنی لیکن وہی بات ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. آج تک وہی بات ہے، آپ لوگ میری ہمت بنے وہ تو میں آج تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوں نا. اب جیسے یہ بچی میرے پاس آئیں، سیشنز لیے، تھراپیز لی،
اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ایک گرا آہستہ 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 کھولی. صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اپنا خیال کیا، اپنے بارے میں سوچا. اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بیسٹ کریشن انسان ہے، تو اپنے آپ سے محبت کر لو. دن میں کھڑے ہو کر خود کو خود سے گلے لگایا کرو اور کہا کرو اللہ تعالیٰ آپ کا بہت 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 شکر ہے. اور میری پیاریوں، اب جو ان کو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آپ لوگ لکھ لیں، اگر کچھ بھی کبھی ایسا فیل کریں یا کچھ بھی ہو تو وہ ضرور آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے سب کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جو مین بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تھراپسٹ تو ظاہر ہے میری پیاری ڈفرینٹ چیز ہے، وہ تو سب ظاہر ہے سیشن بک ہوتا ہے یا جو بھی آپ ڈسکشن کرتے ہیں اس کے مطابق ہے. لیکن ویسے میں نے ان کو ڈیلی آیت الکرسی 7 مرتبہ صبح جب یہ اٹھتی تھی، انہیں میں نے کہا تھا کہ اس ٹائم خود پر سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے 4 کل، زبان پاک ہوتی ہے 4 کل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں. آپ نے 4 کل پڑھنے کے بعد سورہ فلق سورہ ناس ایک ایک مرتبہ ریپیٹ کرنی ہے. درود ابراہیم پڑھ کر رائٹ سائڈ پر آپ نے بلو کرنا ہے، دین لیفٹ سائڈ پہ بلو کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دن کو شروع کرنا ہے. اور ڈیلی میں ان کو کہتی تھی کہ استغفر اللہ، جتنا زبان پر رکھ سکتی ہو استغفر اللہ رکھو، کیونکہ اس ٹائم تم اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہو. ان کے ابو کے ساتھ جو بھی پرابلمز تھی، جو بھی چیزیں تھی، ظاہر ہے سب کچھ یہ کر رہی تھی. اور اس حد تک میں کہتی ہوں بچی ہمت والی تھی کہ اس نے ہمت نہیں ہاری. اس کو بہت ڈسٹرب کیا گیا، بہت کچھ ہوا، لیکن ظاہر ہے اب سب چیزیں کھل چکی تھی اور الحمدللہ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا تھا. اور پھر میری پیاریوں، اچانک سے ان کے سامنے ایک معجزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان روتا ہوا انہیں کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم کیوں نہیں ہاں کہہ رہی ہو، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی بیمار ہوں، میرا اس طرح ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا ہے اور ابھی بہن اور بھائی کے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس طرح بھی قبول ہو، چلو بتاؤ میں کب لے کر آؤں گھر والوں کو. آپ کہتی کہ رتاپی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ معجزہ کدھر چھپا ہوا تھا میرے لیے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کر دی ہیں، اور یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک انسان میرے لیے تڑپ رہا ہے. اور میں سوچا کرتی تھی کہ میرے لیے بھی کوئی معجزہ ہوگا یا میرے لیے بھی کوئی انسان ایسا ہوگا جو مجھے دعاؤں میں مانگ رہا ہوگا. اور جس کو کہتی کہ رتاپی میں نے سوچا بھی نہیں کہ کبھی وہ میرا محرم بن بھی سکتا ہے، مطلب ان کی دوست کا جو بھائی ہے. کہتی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رتاپی اس انسان کے بارے میں، البتہ آنا جانا ملاقات وغیرہ ہوتی تھی، لیکن کہتی ہے ایک بار بھی 1% بھی آپ کو میں کہوں نا کہ میں نے شاید ایک بار سوچا ہو. اور وہ انسان اس حد تک شدت میں مطلب ہوا ہے، کہہ رہا ہے میں تمہیں نمازوں میں، دعاؤں میں، ہر لمحے میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندی کے گھر والے اگر اب رشتہ کر رہے ہیں تو میرے سے ہی کریں، کہیں اور رشتہ نہ ہو جائے. اور پھر میری پیاریوں، ان بچی نے پراپرلی جو ہے اپنی تھراپیز بھی کروائی، اپنے فادر کی، اپنے گھر سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات تھے ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی. اب یہ ہے کہ انہوں نے خوشی خوشی، جو ان کے بھائی ہیں جن کے طرف سے یہ جو بھی معاملات اور یہ نظر حسد جو بھی چیزیں شروع ہوئیں، انہوں نے صرف ایک بات کی کہ اوپر والے پورشن میں آپ شفٹ ہو جاؤ، اپنی زندگی خوشی سے گزارو، ہمیں ہمارے نیچے جو پورشن ہے ہم یہاں رہیں گے. اور میری پیاریوں، ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ ایک ٹائم پر اچھے طریقے سے خوشی کے ساتھ سب کی دعاؤں کے ساتھ الگ ہو جائے. جب وہ دوسرے گھر میں آ رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی سہولت ہے تو اس بچی کو سہولت دیں، کیونکہ جو آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچ رہے ہیں وہی آپ اسی بیٹی کے لیے سوچیں. تو انہوں نے بھی پھر خیر مشورہ ہوا، سارے ظاہر ہے میرے سے بڑے سینئر لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی گائیڈ کیا. بڑے بھائی کی بھی ماشاءاللہ ابھی چھوٹی عید کے بعد شادی ہوئی ہے، بہن کی بھی ساتھ ہی ہوئی ہے، ان کا جو ہے نکاح ہو چکا ہے، ابھی ربیع الاول میں رخصتی ہے. اور ان کے ساتھ ابھی میرے سیشنز وغیرہ تھوڑے بہت چل رہے ہیں، ویک میں 2-3 بار جو ان کی میری میٹنگ ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ جب بھی آتی ہیں میرے لیے کبھی کیک لے کر آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ لے کر آ رہی ہوتی ہے، مزے کی چیزیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ قرت آپ ہمارے بارے میں کیوں نہیں شیئر کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آج کل اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ ایک رشتے کے پیچھے، ایک چیز کے پیچھے لوگ کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے ہیں. اور ہمارا پورا گھر جیسے تباہ ہو گیا تھا. ابھی تو میری پیاری ظاہر ہے میں نے شاید آپ لوگوں کو 30-35 منٹ میں کتنا کچھ بتا دینا یا کیا کچھ بتا سکتی ہوں، لیکن زندگی ایک انسان کی تباہ ہو جاتی ہے. ایک لمحے میں آپ اپنا تو فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کریں، بس کبھی بھی ایسے شرک میں نہ پڑنا جہاں لگ رہا ہے کہ ہاں منزل بہت آسان ہے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں مان سکتے. پھر اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوئے، جب کوئی گناہ کرتا ہے اور اس حد تک بڑا شرک
کسی کی زندگی کو آپ تباہ کر دو، ایک لمحے میں آپ سمجھتے ہو کہ آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دو گے، تو یہ شرک کا رستہ ہے، کفر کا رستہ ہے، ایمان سے انسان چلا جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان اپنا سرٹیفکیٹ لکھوا کے نہیں لایا ہوا کہ میں نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، سب نے اندر جانا ہے مٹی کے، میں نے بھی جانا ہے، میرے پیرنٹس بھی وہاں گئے، سب نے جانا ہے، جو جو آیا ہے اس دنیا میں اس نے قبر کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ کوئی انسان اگر یہ بات بھول جائے کہ آج میں کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں تو کل مجھے کچھ نہیں ہونا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، جائیدادیں، کسی کی زندگی کو تباہ کر دینا، کسی کے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کروا دینا، تو یہ وقتی چیز ہے، وقتی سکون ہے آپ کو ملے گا، سکون یہ آپ کو وقتی سکون مل رہا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل کو، تمہارے قلب کو جو سکون ملے گا وہ میرے ذکر سے ملے گا، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ تو بس میری پیاریوں، جیسے کہ میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ استغفر اللہ اپنی زبان پر رکھیں، اور اس کی برکت اور فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ بھی دیا، انہیں ول پاور دی، ساتھ ساتھ ان کی تھیراپیز چل رہی تھی، ان کی فیملی کی، ان کے گھر سے ریلیٹڈ، ان کے ابو سے ریلیٹڈ پراپرلی ظاہر گائیڈنس چل رہی تھی۔ میں اکیلی تو ہوں نہیں، کافی سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود، تو اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ساتھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہاں تک لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کے آگے بھی اسباب بنا دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو پریشان نہ کیا کریں، خود کو پینک نہ کیا کریں، یہ نہ سوچا کریں کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آپ کے لیے آسانیاں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ظاہر ہے ان کی سٹوری بتاتے ہوئے تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہو تو میں اس سٹوری کو 2 پارٹس میں شیئر کر دوں گی، نہیں تو پوری کوشش ہوگی کہ ایک ہی جو ویڈیو ہے وہ میں پوسٹ کر سکوں۔ کچھ ایکسپیرینسز تھے ان کے، وہ میں آپ لوگ سے شیئر کر سکوں۔ میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا، جو لوگ برا سوچ رہے تھے کہ ان کی بچیوں کے رشتے نہ ہوں، گھر رک جائے، باپ بیٹے سے لڑے، بیٹا باپ سے لڑے، سب کچھ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچیوں کا نصیب بھی اچھا کیا، کیونکہ ایک طاقت انسان کی ہے اور ایک طاقت اس مالک کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو کل کائنات کا مالک ہے۔ ایک بار یہ ریپیٹ کرو، کل کائنات کا مالک۔ تو ایک بار باڈی میں ایک وائبریشن سی ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹا ورڈ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں، ساتھ ساتھ میری پیاریوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بس آپ قریب رہیں، دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور ظاہر ہے بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے، کافی سارے میریکلز میں ڈیلی بیسس پہ اپنے سامنے دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور کافی کچھ ظاہر تھیراپی سے ریلیٹڈ مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میریکلز نظر آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ میں اس طرح فیس کر رہی ہوتی ہوں، اور دل کرتا ہے کہ سب کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ظاہر ہے جو پرمیشن دے گا، جو کہے گا، اسی کی بات میں آپ تک پہنچا سکتی ہوں۔ تو آج میں نے یہی سوچا کہ ان کی سٹوری میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اور بس یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ دعا کرو، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، گھر سے جانے کی پڑھو، آنے کی پڑھو، گاڑی میں بیٹھنے کی، سفر کی پڑھو، تو یہ دعائیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں زندگی میں۔ اپنے بچوں کو ہر چیز کی آپ تعلیم دے دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں نا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں سکھا رہے۔ ابھی حسنین جو ہیں سپارہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کل، تو ان کی میں ٹیچر کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں آپ اس کو نماز سکھاؤ، آپ اس کو دعاؤں کو ترجمہ سکھاؤ، آپ دعا تو پڑھا رہی ہو لیکن آپ ترجمہ سکھاؤ۔ میں حسنین کا ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بہت دھیان رکھ رہی ہوتی ہوں۔ سختی کرنی ہے سپارے کے ٹائم پہ، سختی کرتی ہوں، وہاں میں اماں نہیں ہوتی اس کی، وہاں میں نے سختی کرنی ہے۔ ایجوکیشن کے معاملے میں بھی ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں میں اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دیتی ہوں، لیکن نہیں، سپارے کے ٹائم پر مجھے اگر ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم پڑھنا ہے، اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے آپ سیکھو گے۔ ابھی ماشاءاللہ سمر ویکیشنز چل رہے تھے، ساتھ ساتھ سمر ویکیشن کا بھی دوپہر میں کام چل رہا تھا، شام میں جو ہے اس کے بعد 7-8 بجے کے بعد جو ہے سپارہ بھی چل رہا تھا۔ اس بچی کو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے اس کو نماز سکھانی ہے، ترجمہ سکھانا ہے، سب سے پہلے یہ چیزیں ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے حسنین تو آپ لوگوں کے سامنے چھوٹا سا تھا، بڑا ہوا ہے، ہر چیز آپ لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کل مجھے بلکہ کہہ بھی رہے تھے کہ ماما آپ میری کچھ ویڈیوز شیئر کریں اپنی پیاریوں کے ساتھ تاکہ میں انہیں موٹیویٹ کر سکوں۔ تو آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتانا کہ میں حسنین کی ویڈیوز آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آپ لوگ انشاءاللہ حسنین کے لیے بھی دعا کیا کریں اور سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اور میری پیاریوں بہت لانگ ہو رہی ہے ویڈیو، بہت ساری باتیں کرنی اس ویڈیو میں،
اور ہوپ سو میں پوری کوشش کروں گی ایک ہی فلو میں ویڈیو شیئر کر دوں، نہیں تو اس کا 1 پارٹ اور 2 پارٹ جو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی. اس طرح سے کچھ مینج کر لیں گے. اور باقی اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ بہت بہت ساری خوشیاں دے آپ سب کو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کریں، اور حسد، نظر، جادو سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت دیں. اور جو اصل گھر ہے نا، جہاں اندر جانا ہے قبر کے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راتیں آسان کریں. کیونکہ دنیاوی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں، کچھ ساتھ نہیں لے کر جانا. بس ایمان ہے، یقین ہے، اخلاق ہے، نماز ہے، جو آپ کی پروٹیکشن کرے گی. جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں ان پر عمل کریں. لوگوں کا حق نہ کھائیں، لوگوں سے حسد نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں. یہیں پہ آج اس ویڈیو کا اینڈ کرنا چاہوں گی. ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. اللہ حافظ.